امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی فضیلت. اور نافع بن جبیر نے ابو ہریرہ سے یوں روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہم السلام کو اپنی گردن پر بٹھا لیا. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو اپنی گردن پر بٹھایا. گردن پر کس طرح بٹھاتے ہیں کہ جب دونوں لیگز آگے کی طرف ہوتی، یعنی بچہ بالکل گردن کے پیچھے ٹک کر بیٹھا ہوتا ہے، اور بٹھانے والے کا چہرہ اور بچے کا چہرہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسن علیہ السلام سے محبت کا ایک اظہار تھا. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے. بچوں کو اہمیت دینی چاہیے، ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. بچوں سے معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لینا چاہیے جو شریعت کی جائز حدود کے اندر ہو. کوئی بھی چیز حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ خوبصورت نہیں رہتی. اور اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو گلے لگانا، ان کا ماتھا چومنا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کو دعائیں دینا، ان سے محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، اپنی محبت کو ایکسپریس کرنا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح صرف چھوٹے بچوں سے محبت نہیں بلکہ بڑے بچوں سے بھی، حتیٰ کہ بچوں کی شادی بھی ہو جائے تو بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آنے پر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. تو آئیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں. جب میں حدیث پڑھوں عربی کی تو آپ کی نگاہیں حدیث پر ہونی چاہیے. آپ سب کے ہاتھ میں قلم ہے؟ علم بالقلم، قلم کے بغیر علم نہیں. تو سب میک شور کریں کہ ان کے ہاتھوں میں قلم ہو، پین ہو. اگر بیگ میں ہے تو نکال لیجئے. اور جو لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے اور آپ کے کانوں سے ٹکراتا ہے، آپ اس لفظ کے اوپر پین رکھیں اور ایک ایک لفظ کو دیکھتے جائیں تاکہ آپ کو احادیث سے ایک فیملیرٹی ہو، آپ ان سے مانوس ہوں. حدثنا صدقۃ حدثنا ابن عیینۃ حدثنا ابو موسیٰ عن الحسن سمع ابا بکرۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. امام بخاری اپنے استاد صدقہ سے روایت کرتے ہیں. ان کا نام ہے صدقہ بن الفضل، ان کی کنیت ہے ابو الفضل المروزی. ان کا ذکر پیچھے بھی گزر چکا ہے. اور صدقہ ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں. ابن عیینہ ابو موسیٰ سے، وہ الحسن سے. وہ کہتے ہیں کہ سمع ابا بکرۃ، انہوں نے سنا ابو بکرہ سے. یہ ابو بکر نہیں ہے، ایک اور صحابی ہیں ابو بکرہ. ابو بکرہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا. منبر کہاں رکھا ہوا تھا؟ مسجد نبوی میں. اور مسجد نبوی ایک پبلک پلیس تھی، یعنی سب لوگوں کے سامنے. والحسن الی جنبہ، اور حسن آپ کے پہلو میں تھے. ینظر الی الناس مرۃ، آپ لوگوں کی طرف ایک بار دیکھتے، وإلیہ مرۃ، اور ایک بار حضرت حسن کی طرف دیکھتے. یعنی کبھی ان کو دیکھتے کبھی لوگوں کو دیکھتے، حالانکہ آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے. وَيَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. وَلَعَلَّ اللَّهَ، اور شاید اللہ سبحانہ وتعالی، ان یصلح بہ، کہ اس کے ذریعے صلح کروا دے، بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، جن کے درمیان باہم اختلاف ہوگا، ان کے درمیان اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح کروا دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. اس سلسلے کی مزید وضاحت صحیح بخاری سے ہی ہمیں ملتی ہے. ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ کہتے ہیں
میں نے حسن بصری سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب حسن بن علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر آئے تو عمرو بن العاص نے کہا، میں ایسے لشکروں کو دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے مخالفین کو قتل نہ کر دیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ جو عمرو سے بہتر تھے، انہوں نے عمرو بن العاص سے کہا، اے عمرو، اگر انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا، یعنی مسلمانوں کے درمیان اگر آپس میں جنگ ہو گئی تو لوگوں کے امور کی نگرانی کون کرے گا؟ ان کی عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ ان کے بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبیلہ عبد شمس سے 2 آدمی جن کا نام عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ تھے، ان کو بھیجا اور ان سے کہا کہ تم حضرت حسن کے پاس جاؤ اور ان کو کچھ پیشکش کرو، ان سے گفتگو کرو اور ان سے کچھ مطالبے کرو۔ تو وہ دونوں حضرت حسن کے پاس گئے، ان سے گفتگو کی اور انہیں صلح کی پیشکش کی کہ ہم جنگ نہیں کرتے بلکہ صلح کر لیتے ہیں۔ حضرت حسن نے ان سے فرمایا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم نے خلافت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مال حاصل کر لیا ہے، اور یہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ اپنے خونوں میں بہت خرابی کر چکے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں جب فتنہ ارتداد اٹھا تھا، یعنی بہت سے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں گیا تھا، وہ بہت نئے تھے اسلام میں، تو آپ نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ پھر مرتد بھی ہو گئے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے واپس وہ اسلام کی طرف آئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی تو اپنی ایک جماعت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، لیکن مدینہ میں صرف یہی لوگ نہیں رہتے تھے، اور مدینہ کے آس پاس جب اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تھی اس میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ لہٰذا بعد کے ادوار میں جب صحابہ کے درمیان کچھ اجتہادی اختلافات ہوئے تو ایسے ہی لوگ دونوں گروہوں میں کچھ ادھر کچھ ادھر شامل ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں عرب قبائل آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ اس وقت ساتھ ہیں تو یہ تو پہلے بھی بہت کچھ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کر چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ اور مسئلہ کھڑا کر دیں، تو پھر یہ سارے انتظامات کون چلائے گا اگر مسلمانوں کا اس طرح قتل و غارت ہو گیا۔ تو اس پر حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت حسن کو کچھ چیزوں کی پیشکش کی کہ آپ ان مطالبوں کو مانتے ہیں، تو حضرت حسن نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ پورا کون کرے گا؟ تو ان 2 لوگوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن نے جس جس چیز کا مطالبہ کیا وہ دونوں یہی کہتے رہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور اس طرح جو خلافت تھی وہ حضرت حسن پھر دستبردار ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے خود، اور 6 مہینے تقریباً انہوں نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ اس کے بعد وہ حضرت معاویہ کو دے دی گئی۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا جبکہ حسن بن علی آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور فرماتے، میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچا لیا اور خود اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ معمولی بات نہیں ہوتی کہ ایک شخص کو خلافت مل بھی جائے اور ایک شخص کو امیر بنا لیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ خود ایک فتنے سے بچنے کے لیے اس سے دستبردار ہو جائے۔ تو بہرحال یہ حضرت حسن کی خوبی ہے۔ اگلی حدیث 90 حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم اني احبهما فاحبهما او كما قال۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، مسدد بن مسرحد بن مسربل، یہ ان کے باپ اور دادا کا نام تھا، الاسدی، قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، یہ امام بخاری کے استاد تھے، ان سے یہ حدیث روایت ہو رہی ہے۔ مسدد نے معتمر سے روایت کیا، معتمر کہتے ہیں سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو سنا، قال وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عثمان،
ہمیں ابو عثمان نے حدیث بیان کی ان اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یاخذہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو لے لیتے تھے، یعنی اٹھا لیتے تھے، والحسن، اور حضرت حسن کو بھی، ویقول، اور فرماتے، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت اسامہ جو تھے وہ ام ایمن حبشیہ کے بیٹے تھے اور سیاہ فام تھے، جبکہ حضرت حسن بہت سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تو بعض اوقات حضرت اسامہ کو اپنے ایک طرف بٹھاتے، ایک ٹانگ پر، اور دوسری پر حضرت حسن کو، اور دونوں کو اکٹھے گود لیتے تھے، اور کیا فرماتے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ایک آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور ایک آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے ہیں، لیکن دونوں کو ایکولی اٹینشن دے رہے ہیں اور دونوں سے محبت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، او کما قال، یا اسی طرح کے الفاظ کہتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یا اللہ حسن سے محبت کر، اور جو کوئی حسن سے محبت رکھے اس سے بھی محبت کر، یعنی جو شخص حضرت حسن سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم حضرت حسن سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، حدثني محمد بن الحسين بن ابراہیم قال حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه اتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في تست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال انس كان اشبههم برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكان مخضوبا بالوسمة۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن الحسین نے حدیث بیان کی، محمد بن الحسین بن ابراہیم، قال حدثني حسین بن محمد، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حسین بن محمد نے حدیث بیان کی۔ حسین کہتے ہیں حدثنا جریر، ہم سے جریر نے حدیث بیان کی۔ جریر کہتے ہیں ان محمد، ہم سے محمد نے روایت کیا۔ ان انس، محمد کہتے ہیں ہم سے انس بن مالک نے روایت کیا رضی اللہ عنہ۔ اتی عبید اللہ بن زیاد، لایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، برأس الحسین، حضرت حسین کا سر علیہ السلام، فجعل فی طست، تو اسے ایک طست یا تھال میں رکھا گیا۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، جب آپ کو شہید کر دیا گیا مظلومانہ طور پر، تو آپ کا سر کاٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا، جس کے حکم پر یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ فجعل ينكت، تو وہ آپ کے سر کے اوپر لکڑی مارنے لگا۔ وقال فی حسنہ شیئا، اور آپ کے حسن کے بارے میں کچھ کہنے لگا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی بہت حسین انسان تھے۔ فقال انس، تو انس کہتے ہیں کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، امام حسن کی بھی ملتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کے جسم کا اوپر والا حصہ آپ سے زیادہ ملتا تھا اور دوسرے کا نیچے والا حصہ زیادہ ملتا تھا۔ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ، اور آپ نے وسمہ بوٹی کا خضاب لگایا ہوا تھا، یعنی جس وقت آپ کا سر پشت میں رکھا گیا تو آپ کے بال رنگے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ حسین انسان کوئی نہیں دیکھا۔ اور جس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے، وہ بدبخت اسی جگہ پر ان کو لکڑی سے ٹھوکر لگا رہا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس طرح اپنے آپ کو ویل مینٹین رکھتے تھے اور کس طرح جسمانی صحت اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے تھے، کہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے
61 ہجری میں. تو اس وقت ان کی عمر کافی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت حسین اور خوبصورت نظر آ رہے تھے. حدثنا حجاج بن المنہال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عدی قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حجاج بن منہال نے حدیث روایت کی، ان کی کنیت ہے ابو محمد. امام بخاری کے استادوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا میں انشاءاللہ ذکر کرتی رہوں گی. ابھی فی الحال ان کی کنیت اور ان کی نسبت کے اوپر آپ توجہ رکھیے، اور جہاں یہ نام آئے یعنی سب سے پہلا نام، تو اس نام کے شروع میں کنیت لکھ لیجئے اور اس کے آگے سلیش ڈال کر ان کی نسبت لکھ لیجئے. حجاج ابن منہال ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور البصری یعنی بصرہ کے رہنے والے تھے. حدثنا شعبہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا. قال اخبرنی عدی، وہ کہتے ہیں مجھے عدی نے خبر دی. قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے براء رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، براء کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. والحسن بن علی علی عاتقہ، اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے. کندھے پر کیسے سوار ہوتے ہیں؟ جب ایک ٹانگ سامنے اور ایک پیچھے ہوتی ہے، اور چہرہ یعنی فیس کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے یعنی اس طریقے پر. ٹھیک ہے. یقول، آپ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اٹھاتے تو ان کو دعائیں دیتے. تو ہمیں بچوں کو دعائیں بھی دینی چاہیے. عام طور پر ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ دعائیں صرف بڑے بوڑھے دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں، کلچر میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس کا تعلق بڑھاپے سے نہیں. دعا کسی بھی عمر میں کسی کو دی جا سکتی ہے، اور دعائیں دینا سیکھیے، کیونکہ بہترین تحفہ جو کسی کو کوئی دے سکتا ہے وہ ایک اچھی دعا ہے. اور اگر وہ دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ اس کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن جب آپ دعا دے رہے ہوتے ہیں تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت فرما، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس شخص سے جو کسی کو دعا دے رہا ہے اس سے بھی محبت فرما. تو کسی کو دعا دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں. اور یہ دعائیں اپنے گھر والوں سے شروع کرنی چاہیے. ہم بعض اوقات دوسروں کو تو لکھتے ہیں تو ان کو سلام، پیار، دعا سب کچھ لکھ دیتے ہیں یا بول بھی دیتے ہیں، لیکن گھر والوں سے محبت ہوتی بھی ہے دل میں تو اس کا اظہار نہیں کرتے. تو گھر والوں سے بھی کہنا شروع کیجئے، ان کو بھی دعائیں دیجئے. اور خاص طور پر جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ والدین کا ہم پر بہت احسان ہے. یعنی صبح لازمی طور پر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. قرآن مجید کو جو آپ روز صبح تلاوت کرتے ہیں اس کے پہلے صفحے پر لکھ کے رکھ لیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت آپ یہ دعا کریں. اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو چکا ہے تو میت کی بخشش کی دعا جو ہے وہ آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی زندگی میں بہت خیر و برکت آئے گی. جب آپ اپنے والدین کے لیے محسن ہوتے ہیں، ان کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور خصوصاً جب وہ فوت ہو جائیں تو پھر تو ہم ان کے احسانات کا بدلہ کسی اور شکل میں نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. تو اس کو اپنا معمول بنا لیں. اسی طرح اپنے بچوں کو بھی دعا دیں. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً جو ایک پہلا پیج ہے یا کوئی بڑا سا سٹیکر لے کر اس میں سب سے اوپر لکھیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی بگڑا ہوا ہے یا وہ بات نہیں مانتا یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ اور زیادہ دین میں ترقی کرے، تو پھر یہ دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، میری اولاد میں اصلاح فرما دے.
انی تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، جو بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، جو میں نے ان کی تربیت میں کمی کی اپنی نادانی کی وجہ سے، اے اللہ تو اس کو مجھے معاف کر دے. وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں تیرا وفادار ہوں، میں تیرا تابعدار ہوں. تو اس طرح یہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ اپنے روٹین میں شامل کر سکتے ہیں، اور کسی دن دعا کرتے ہوئے ٹائم بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی دیر لگی. اب یہ نہیں کہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے، یہ دعائیں تو قرآن و سنت ہی کی ہیں، لیکن اس وقت صرف آپ کو پابندی کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی نماز کے بعد پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ قرآن مجید کے بعد پڑھیں، آپ کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ کہیں لکھ کے لگا لیں، دن کے کسی حصے میں ان کے لیے دعا کریں، لیکن ان اپنے قریبی لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور اس کے بعد سب مسلمانوں کے لیے باقی جو دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو جمع کا صیغہ جب آپ استعمال کریں تو اس میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اس میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بھلا کر. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے دوسروں کو دعا دینے کی، اسے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ حدیث ہے، حدثنا عبدان اخبرنا عبد اللہ قال اخبرني عمر بن سعید بن ابی حسین عن ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ بن الحارث قال رأيت ابا بکر رضی اللہ عنہ وحمل الحسن وهو يقول بأبی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبدان نے روایت کیا. عبدان عبداللہ بن عثمان بن جبلہ ہے الازدی. وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا عبداللہ، ہمیں عبداللہ نے بیان کیا. عبداللہ بن مبارک کی طرف اشارہ ہے جو ان کے استاد تھے عبدان کے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے، اور انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے عقبہ بن حارث سے، انہوں نے کہا میں نے ابو بکر کو دیکھا. رأیت ابا بکر، کس نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ ہاں توجہ سے دیکھیے نا کہ کون کہہ رہا ہے میں نے دیکھا. عقبہ بن حارث کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. کیا دیکھا؟ وحمل الحسن، اور وہ حسن کو اٹھائے ہوئے تھے، بچے تھے تو ان کو گود لیے ہوئے تھے. وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے بأبی، میرے ماں باپ قربان ہوں، میرا باپ تجھ پہ صدقے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں صدقے جاؤں، تو وہ کہتے تھے بأبی، میرا باپ تم پہ صدقے جائے. شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم، یعنی حسن کو اٹھا کے تھے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا زیادہ ملتے ہو. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، آپ سے مشابہت رکھتے ہیں، آپ سے ریزمبلنس رکھتے ہیں. لیسا شبیہ بعلی، یہ علی کے مشابہ نہیں ہے. وعلی یضحک، اور حضرت علی یہ دیکھ رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے. یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی آپس میں دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہ بعد کے لوگوں نے اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کی کہ وہ شاید ایک دوسرے سے گرج رکھتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان اجتہادی اختلافات ہوئے اور بعض اوقات شدید اختلاف بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے. اور یہاں پر حضرت ابو بکر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے نانا سے ملتے ہیں تو حضرت علی ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس پر، کیونکہ حضرت علی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے، برا نہیں مناتے. اسی طرح اگر آپ کا کوئی بچہ آپ سے نہیں مشابہت رکھتا، آپ کے پیرنٹس یا کسی نانی دادی سے یا پھپھی یا چچا سے رکھتا ہے، اور کوئی آ کے یہ کہتا ہے تو اس کو دل پہ نہ لے کہ اچھا بچہ تو میرا ہے اور ملتا کسی اور سے ہے. نہیں، ایسی چیزیں انجوائے کرنے کی ہوتی ہیں، اور یہ ہلکی لائٹ قسم کی گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اور محبتوں کے انڈائریکٹ اظہار کے لیے.